اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، تو لوگ جو فرض کیا گیا ہے کہ فلاں جو جانور ہے اس کی قربانی دی جائے، اس کے مطابق عید قربان پہ لوگ ذوق در ذوق، شوق در شوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں، جانور قربانی کر رہے ہیں، بے شمار ہو رہی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جانور جو ہیں ان کو قربان کیا جا رہا ہے۔ تو میں آج عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گزارشات کروں گا، اس لیے کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے نا، ان کا دین کے متعلق مطالعہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ اگلی نسل تک پہنچاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی پیدائش ہوئی تھی، ایک شہر ہے اور شہر جو تھا وہ بغداد میں واقع تھا، اور وہ اور شہر میں ہی ان کی پرورش ہوئی، وہیں وہ جوان ہوئے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بہت پوجتے ہیں، ان کا باپ جو تھا وہ بہت فروش تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، وہ انہوں نے سوچا کہ یہ بت جو ہیں یہ نہ تو بات کر سکتے ہیں، نہ یہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں، یہ نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، یہ تو خود بے بس ہیں، انہوں نے کسی کا کیا کام آنا ہے۔ تو ان کی جو پوجا کی جاتی ہے، ان کی جو عبادت کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ لہذا ان کا جب کبھی کوئی موقع بنتا تھا وہ بت توڑ دیا کرتے تھے۔ موقع نہیں۔ اور شہر جو تھا، وہاں سال میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ وہ میلہ جو تھا، اس میلے میں لوگ جو تھے وہ سارے میلے میں چلے جاتے تھے، اور شہر جو تھا وہ خالی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ میلہ لگا تو لوگ جو تھے وہ میلے پہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ میلے پہ نہیں گئے، وہ وہیں پہ رہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ بت خانہ جو تھا وہاں چلے گئے، داخل ہو گئے، اور کلہاڑا لیا، کلہاڑا لے کے ان کے جتنے بت تھے سب توڑ دیے، سب بت توڑ کر، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑا جو بت تھا اس بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب وہ میلے سے فارغ ہوئے، وہ شہر اس دور میں کہتے ہیں بہت بڑا شہر تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس شہر کی اس وقت 5 لاکھ کی آبادی تھی، بعض تو 10 لاکھ تک لے جاتے ہیں، لیکن چلو کم از کم 5 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا۔ تو اس میں سے کوئی آدمی وہاں پیچھے نہیں رہا تھا، سب لوگ جو تھے وہ میلے پہ چلے گئے تھے، شہر خالی ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑ دیا، بت توڑ کر وہ کلاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کا جو بت خانہ ہے وہ سارا ٹوٹا پھوٹا، تباہ و برباد ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تفتیش شروع کر دی کہ یہ کون آدمی ہے جس نے توڑ دیا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ چونکہ ابراہیم جو ہے وہ بتوں کے خلاف ہے اور بتوں کو توڑتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ بت آپ نے توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھے جو ٹوٹ گئے ہیں، ان کا جو سردار ہے ان سے پوچھے کہ کس نے بت توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ بول سکتا ہے جسے ہم پوچھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں بول سکتا، وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، یہ بیکار ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ میری بات نہیں مانتے۔ جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور آدمی کا یہ کام نہیں ہے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، نمرود تھا، اس نے اور اس کی ساری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو
آگ کے ایک بڑے الاؤ میں پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے آگ میں۔ تو جب وہ وہاں پہ انہوں نے بنایا، ایک بہت بار کھلا میدان تھا، اس میدان میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حصہ ڈالیں اور یہاں لا کر لکڑیاں پھینکیں، یہاں لا کر ایندھن پھینکیں، کسی شکل میں کسی صورت میں وہ پھینکیں۔ اور یہاں پہ وہ پھر انہوں نے ایک منجنیق بنائی، جس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر دور سے اس طرح اس کو دھکا دے کر اس کو آگ میں پھینکنا تھا۔ وہ منجنیق تیار ہو گئی تو وہاں پہ آگ لگ گئی۔ آگ کا الاؤ جو تھا وہ اتنا دور تھا کہ میلوں دور، میلوں اوپر جو پرندے اڑ رہے تھے وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ اس موقع پر ایک پرندہ کہتے ہیں وہ کبوتر تھا، وہ چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، اور کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ آگ لگ رہی ہے اور اس آگ کو میں ڈالنے کے لیے۔ اس نے کہا تمہاری یہ چونچ ہے، یہ اس کا پانی بجھ جائے گا، اس کو آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم اس نے پرندے نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ تاریخ لکھی جائے تو اس تاریخ میں کم از کم میرا نام جو ہے وہ آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں آئے، اس لیے میں یہ پانی جو ہے یہ ضرور اس پہ جا کے ڈالوں گا۔ اس طرح وہ کرلا جو ہے وہ پھونکے مارتا تھا، اسی لیے یہ حکم ہے کہ وہ جہاں پہ نظر ہے اس کو مار دو۔ اور کبوتر جو ہے اس کو دیکھ کر، اتنا خوبصورت جانور ہے، اس کو دیکھ کر پیار آتا ہے، اس کو دیکھ کر جو لوگ دیکھتے ہیں شوقین وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو وہ آگ جو تھی نا وہ جب لگا دی گئی، آپ کو منجنیق میں ڈال دیا گیا تو اس کو بالکل وہ تیار تھے کہ اس کو پیچھے سے زور لگا کے، دھکا لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے اور وہیں پہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو ادھر دیکھیں، ادھر اوپر آسمانوں پہ کیا نظارے ہو رہے ہیں، اللہ پاک سے کیا گلے ہو رہے ہیں، کیا شکوے ہو رہے ہیں۔ جو فرشتے تھے سب پکار اٹھے، یا خدا، اے اللہ تعالیٰ، اے کائنات کے مالک، اے آسمانوں زمینوں کے مالک، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا صرف جرم یہ آپ کا نام کر لیتا ہے اور اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دروازے کھول دو، فرشتوں کو چھوڑ دو، دروازے کھول دو۔ دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے بچا لو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آگ کا فرشتہ جو تھے فوراً زمین پہ آئے، زمین پہ اترے تو آ کر انہوں نے آگ کا فرشتہ جو تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے اس نے آگے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں کہا کہ اگر حکم کریں تو میں ایک اپنا پر مار کے یہ ساری آگ جو ہے یہ اور شہر کے اوپر پھینک دوں اور یہ سارا تباہ و برباد کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرے اللہ کا یہی حکم ہے؟ فرشتے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ یہ توکل تھا اللہ کی ذات پہ۔ نبی بننا، پیغمبر بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ تو جد الانبیاء ہیں۔ یہ قربانی آپ کو چھوٹی سمجھتے ہیں کہ آگ کے منہ میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لے آئے ہیں، اور جب وہ ان کو پھینک دیا گیا تو وہ آگ جو تھی گلزار بن گئی، اور وہ آگ میں اس طرح چل پھر رہے تھے جیسے وہ کسی باغ میں پھر رہے ہیں، کسی باغیچے میں پھر رہے ہیں، کسی گلزار میں پھر رہے ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ سارا مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو قربانی کی جاتی ہے، جو قربان یہ تو جانور قربان ہے، وہ تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے تھے۔
تو اللہ کی ذات نے پھر ان کو موقع دیا اور ان کی جد میں سے پھر سب انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لائے، اور ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعلق اسی جد سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد سے ہے۔ تو آج چونکہ عید الاضحیٰ ہے، اس موقع پر میں جو مجھے سمجھ آئی، جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ میں نے بیان کر دیے، اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ سبھی لوگ یہ واقعات جانتے ہوں، آپ کو علم ہو، لیکن میں چونکہ مجھے کچھ علم تھا، اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں، تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں اسے آپ تک منتقل کروں، اور وہ میں نے کر دیے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔